کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس نے ایک نہ ایک دن مر ہی جانا ہے۔ یہ ہم لوگ مکان بناتے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن اس نے بھی گر جانا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو مرنے کے لیے، مکان بنا ہے تو گرنے کے لیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک کافر تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، اور باپ نے مرنے سے پہلے بیٹوں کو وصیت کی، بیٹا جس وقت میں مر جاؤں 100 غلام آزاد کر دینا۔ جس وقت ان کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، جو کافر تھا اس نے 50 غلام آزاد کر دیے، اور جو دوسرا بیٹا تھا جو آقا علیہ السلام کا غلام تھا، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور سے پوچھوں گا، پھر میں غلام آزاد کروں گا۔ اور وہ صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ ہے۔ تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، اگر تیرا باپ مسلمان ہو کر اس دنیا سے جاتا تو پھر اس کو فائدہ پہنچنا تھا، اب وہ کفر کی حالت میں اس کو موت آئی ہے، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اور جس وقت انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال جو ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ہیں اس کا جو فائدہ ہے بندے کو قبر کے اندر بھی پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، مسجد کے اندر جب تک لوگ سجدہ کرتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، مدرسے کے اندر جب تک قرآن بچے پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسری چیز ہے علم دین، کسی کو علم دین سکھا دینا۔ اور تیسری چیز ہے نیک اولاد، اگر کوئی بندہ اپنے پیچھے نیک اولاد بھی چھوڑ جاتا ہے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق اور مالک قبر کے اندر ایک نوجوان کا درجہ بلند کرے گا، وہ رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ مالک مولا یہ میرا درجہ کیوں بلند کیا ہے؟ تو خالق اور مالک ارشاد فرمائے گا تیری اولاد کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی بندہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور جس وقت واپس پلٹے تو وہی جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے آیا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن چکی تھی، اب میں آیا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جس وقت یہ آدمی اس دنیا سے گیا تھا اس نے اپنی گود میں ایک بچہ چھوڑا تھا، جب وہ پروان چڑھا اس کی والدہ اس کو استاد کے پاس لے کے گئی، کہا اس کو کلام پڑھانا ہے، استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے پڑھا، پھر استاد نے کہا اس کو بار بار پڑھو یہ تمہاری زبان پر چڑھ جائے گا۔ اور خالق اور مالک فرماتا ہے کہ جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر بیٹھ کر رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، میں زمین
کے نیچے اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں؟ یہاں سے ہم لوگ حساب لگائیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور امتی کا بیٹا اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی بخشش کا اعلان ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو محمد عربی کا غلام ہے، اگر اس کا بچہ اگر قرآن پاک پڑھے گا، اپنے باپ کو ایصال ثواب کرے گا، تو مجھے یہ بتائیے کیا باپ کو ثواب نہیں پہنچے گا؟